بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، 28 رجب المرجب، یہ وہ اندوہناک تاریخ ہے کہ جس دن اہل بیت اطہار علیہم السلام نے آباد مدینہ کو چھوڑ دیا۔ مدینہ آباد رہا، لوگ ہنسی خوشی اپنے گھروں میں رہے، لیکن آج کے دن اگر کوئی کوچ کر رہا تھا تو وہ اولاد رسول تھی، وہ حسین اور حسین علیہ السلام کا گھرانہ تھا، اور وہ مومنین کے جنہوں نے وطن کو چھوڑا ہے، وہ لوگ کے جنہوں نے وطن کو چھوڑا ہے، ان کو خاص تجربہ ہوگا کہ وطن کو چھوڑنا کتنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے وطن کنعان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ زندان زاویہ میں تھے تب بھی وطن کنعان سے محبت تھی، یاد کیا کرتے تھے، اور جب بادشاہ مصر بن گئے تب بھی کنعان بھولا نہیں تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، ہمیشہ یاد کرتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو کجا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وطن چھوڑا ہے۔ مکہ مکرمہ سے اللہ کے رسول نے بھی تو ہجرت کی تھی۔ اللہ کے رسول بھی یاد کرتے تھے مکہ کے بارے میں۔ جب ہجرت کر رہے تھے تو مڑ مڑ کر دیکھتے رہے، جب تک مکہ کے در و دیوار نظر آتے رہے اللہ کے رسول دیکھتے چلے گئے، اور جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ کے اندر پہنچے، مکہ سے اگر کوئی بندہ آتا تھا تو اللہ کے رسول اسے مکہ کے متعلق پوچھا کرتے تھے، در و دیوار کے متعلق پوچھا کرتے تھے، مکہ کے احوال کے بارے میں جاننے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ وطن کی فطری محبت ہوتی ہے۔ جس جگہ انسان پیدا ہوتا ہے، جس جگہ انسان بچپن گزارتا ہے، جوانی گزارتا ہے، وہ انسان کی محبت کی جگہ ہوتی ہے، وہ یاد کرتا ہے اسے۔ امام حسین علیہ السلام جس مدینہ کے اندر اپنے ایام گزار رہے ہیں، وہ مدینہ تو اللہ کے رسول کا مدینہ ہے۔ وہ مدینہ تو امام حسین علیہ السلام کے لیے اس لیے بھی محبت کی جگہ ہے کہ اللہ کے رسول امام حسین علیہ السلام کو اپنے شانوں پر سوار کیا کرتے تھے، اپنے زلف امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں تھما دیا کرتے، اللہ کے رسول سواری بنتے اور حسین علیہ السلام اللہ کے رسول پر سوار ہوتے۔ مسجد نبوی میں ہوتے، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہوتے، امام حسین دروازے پر آتے، ابا کا دامن پیر میں الجھتا، حسین نہ گرتے کہ اللہ کے رسول کا خطبہ چھوٹ جاتا، امام حسین کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے دنیا والوں کو دکھاتے، لوگوں دیکھ لو یہ میرا حسین ہے، میرے اس حسین کی معرفت حاصل کرو، میرے اس حسین کو پہچانو، میرے اس حسین کی مدد کرنا۔ اللہ کے رسول تو پل پل ہر محفل میں امام حسین علیہ السلام کو بیان فرماتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام پیغمبر اسلام کا موضوع ہے۔ اصحاب کے اندر بیٹھے ہوں، اپنی ازواج میں بیٹھے ہوں، کسی اور محفل میں ہوں، اگر بات نکل پڑتی ہے تو امام حسین علیہ السلام کے فضائل ضرور بیان ہوتے ہیں۔ بہرحال کرنا یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے نواس حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ وہ مدینہ کے جس میں اللہ کے رسول کی قبر ہے، وہ مدینہ کے جس میں بھائی حسن کی قبر تھی، وہ مدینہ کے جس میں اماں زہرا کی قبر تھی، پیغمبر اسلام کا مدینہ، سرکار امام حسن مجتبیٰ کا مدینہ، شہدائے احد و حنین و بدر کا مدینہ۔ مدینہ کے گورنر کا بلاوا آیا، دربار ولید میں گئے، حسین جیسی عظیم شخصیت سے یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ مولا حسین علیہ السلام گئے تو کس ترتیب میں گئے؟ بنی ہاشم کے جوانوں کے جھرمٹ میں تیار ہو کر گئے، اور وہاں پر جا کر حسین بڑے رواداری کے قائل تھے۔ تمام اپنے قافلے کو لے کر نہیں گئے،
بنی ہاشم کے جوانوں کو دروازے پر کھڑا کیا اور کہا یہی اجلسوا علی الباب فاذا سمعتم صوتی قد علا فادخلوا علی لتمنعوه منی، فرمایا تم دروازے پر رہنا، خبردار اندر نہیں آنا، دروازے پر رہنا ہے، اگر دیکھو کہ میری آواز بلند ہو گئی ہے پھر آ جانا، بے شک آ جانا۔ ولید نے معاویہ کی موت کی خبر سنائی، مولا حسین علیہ السلام نے خبر سنتے ہی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمات استرجاع ہیں، امام علیہ السلام نے پڑھے۔ اور پھر یزید کا خط جس میں بیعت کا مطالبہ کیا گیا تھا امام علیہ السلام کو دیا گیا، امام علیہ السلام نے اسے پڑھنے کے بعد فرمایا انی لا اراک تقنع ببیعتی لیزید سرا حتی ابایعہ جہرا، فرمایا میرا نہیں خیال ہے کہ تم اس بند کمرے والی بیعت کو قبول کرو گے اور اسے کافی سمجھو گے اور اس پر قناعت کرو گے، تم چاہو گے کہ میں علی الاعلان بالجہر یزید کی بیعت کروں۔ فرمایا فنصبح ونرا فی ذلک، پھر فرمایا صبح ہونے دیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ امام علیہ السلام یہ کہہ کر جانے ہی لگے تھے کہ مروان نے کہا یا بیعت لے لو یا پھر قتل کر دو، العیاذ باللہ العیاذ باللہ۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہوا، جلال ہاشمی نمودار ہوا اور بلند آواز سے کہا نحن اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و یزید رجل فاسق معلن بالفسق قاتل النفس المحرمہ شارب الخمر مثلی لا یبایع مثلہ۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کس کی بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو؟ کون یزید؟ فرمایا ہمارا اور یزید کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے، ہم تو اہل بیت نبوت ہیں، ہم تو رسالت کا مرکز ہیں، ہمارے گھر تو ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے، اور یزید تو فاسق انسان ہے، علی الاعلان گناہ کرتا ہے، بے گناہ لوگوں کو قتل کرواتا ہے، شراب پیتا ہے، مجھ جیسا حسین یزید جیسے کہ کبھی بیعت نہیں کر سکتا ہے، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا حسین یزید جیسے کہ کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ اور فرمایا انت یا ابن زرقا تقتلنی او ہوا، تیری جرت ہے کہ تو مجھے قتل کرے یا وہ کہ اس کی جرت ہے کہ وہ مجھے قتل کرے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے پھر تیاری شروع کر دی اور مدینہ کو چھوڑنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ امام علیہ السلام کے پیاروں نے روکنے کی کوشش کی، محمد ابن حنفیہ نے روکا، امام علیہ السلام نے جواب دیا شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ کی مشیت یہی ہے کہ میں دین خدا میں شہید ہو جاؤں۔ کہا کہ پردہ دار ساتھ نہ لے کر جائیں، اگر جاتے بھی ہیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا شاء اللہ ان یراہن سبایا، یہ بھی اللہ کی مشیت ہے، اللہ ہمارے پردہ داروں کو قید دیکھنا چاہتا ہے تاکہ دین اسلام زندہ ہو جائے۔ پیغمبر اسلام کی قبر پر آئے، زار و قطار گریہ کیا اور کہا السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ انی انا الحسین ابن فاطمہ فرخک و ابن فرختک و صبتک الذی خلفتہ فی امتک، اے نانا رسول اللہ میرے حسین کا سلام پہنچے، میں حسین فاطمہ کا بیٹا، تیرا لخت جگر، تیری لخت جگر کا بیٹا، تیرا وہ نواسا کہ جس کو تو اپنے امت میں چھوڑ کے گیا ہے۔ اشہد علیہم یا رسول اللہ انہم قد خذلونی وضیعونی ولم یحفظونی۔ اب حسین شکایت کر رہے ہیں، اپنی باتیں کر رہے ہیں، پیغمبر اسلام سے ہم کلام ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، ان لوگوں نے مجھے ذلیل کیا ہے، ان لوگوں نے مجھے تنگ کیا ہے، ان لوگوں نے میری حفاظت نہیں کی ہے۔ پھر آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا بار الہ اللہم ان ھذا قبر نبی کا، میرے اللہ، میرے پروردگار،
بار الہا یہ تیرے نبی کی قبر ہے، وَأَنَا ابن بنت نبیک، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ اللہم انی احب المعروف وانکر المنکر، اے میرے اللہ میں نیکی کو پسند کرتا ہوں، برائی کو ناپسند کرتا ہوں، برائی سے نفرت کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر یہی بات کرتے رہے۔ روانگی کے وقت بھی مختلف مقامات پر یہی امر بالمعروف کا تذکرہ رہا۔ امام حسین علیہ السلام نے متعدد بار اس فرمان کو بیان کیا ہے کہ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ میں کسی شرارت، فساد یا گھمنڈ میں نہیں نکل رہا ہوں، میرے نکلنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے، لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ میں اپنے نانا جان کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ اور مکہ کے اندر جب پہنچے تو بار بار یہی بیان کرتے رہے کہ فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ، لوگوں اللہ کے رسول کی سنت مردہ ہو چکی ہے، اللہ کے رسول کی سنت پر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے، اور بدعتیں زندہ کر دی گئی ہیں، بدعتیں ان پر عمل کیا جا رہا ہے، رسول کی سنت پر عمل نہیں ہو رہا، بدعت پر عمل ہو رہا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر بیٹھے ہیں، باتیں کرتے کرتے غش طاری ہوا، اور عالم خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول کے دائیں بھی ملائکہ ہیں، ان کے بائیں بھی ملائکہ ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے بھی ملائکہ ہیں، ان کے پیچھے بھی ملائکہ ہیں۔ ملائکہ کے جھرمٹ میں پیغمبر خدا رحمت للعالمین سرکار مصطفیٰ تشریف فرما ہے۔ اللہ کے رسول کو جب مولا حسین نے عالم خواب میں اور اس حالت میں دیکھا کہ جب وہ مدینہ چھوڑ رہے تھے، مولا حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ خواب کے اندر جو ہی امام حسین علیہ السلام نے پیغمبر اسلام نے امام حسین علیہ السلام کو گریہ کرتے دیکھا، فضم الحسین علیہ السلام الی صدرہ، اپنے سینے سے لگایا اپنے حسین کو، وقبل ما بین عینیہ، پیشانی کو چوما، آنکھوں کے درمیان اللہ کے رسول نے حسین کو چوما اور فرمایا یہی، یا حبیبی یا حسین کأنی بکا عن قریبا مزملا بدماکا مذبوحا من کفاکا بأرض کرب و بلا بین عصابت من امتی، اے میرے پیارے حسین میں دیکھ رہا ہوں تو خون کے اندر لہو لہان ہوگا، پس گردن ذبح کیا جائے گا، زمین کرب و بلا کی ہوگی، میری امت کا ایک گروہ ہوگا، میری امت کا ایک ٹولہ ہوگا جو تجھے قتل کرے گا۔ وَأَنْتَ مَعَ ذَلِكَ عَطْشَانٌ لَا تُرْوَى وَظَمَآنٌ لَا تُسْقَى، تو پیاسا ہوگا، تو بھوکا ہوگا، تجھے کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوگا، تجھے کوئی کھانا دینے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا حبیبی حسین ان امک و اباک و اخاک قدموا علی وہم مشتاقون الیک، اے میرے پیارے حسین تیری والدہ بھی تیرے انتظار میں ہے، تیرا بابا بھی تیرے انتظار میں ہے، تیرا بھائی بھی تیرے انتظار میں ہے، وہ تو جس سے پہلے آ چکے ہیں وہ تیرے انتظار میں ہیں حسین۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اپنے نواسے کے ساتھ یہ گفتگو فرمائی، اور اس کے بعد فجعل الحسین علیہ السلام ینظر الی وجہ جدہ ویقول فی نومہ، امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے چہرے پر بھی دیکھتے رہے اور خواب کے اندر کہتے رہے جدہ یا رسول اللہ خذنی معک وادخلنی قبرک، اے اللہ کے رسول میں دنیا سے تنگ آ چکا ہوں، مجھے اپنے ساتھ لے لے، مجھے اپنے ساتھ قبر میں لے لے۔ فلا حاجت لی فی الرجوع الی الدنیا، نانا جان اب دنیا سے حسین تھک چکا ہے، اب دنیا میں نہیں رہنا چاہتا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔